بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئی آسان ترین اور انتہائی سستے ترین نسخہ جات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا اور ہٹ کے ٹاپک ہے، جس کی ابھی تک بہت ہی کم ویڈیوز جو ہے یوٹیوب پہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ اور اسپیشلی جو ہے یہ بھی ایک کسی بہن نے فون کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ کائنڈلی مجھے ضرور فون کیا کریں، ضرور اپنے ریمارکس دیا کریں، جو چیز آپ کہیں گے اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ اس بیماری کا نسخہ جو ہے ضرور بھیجوں گا۔ ویسے نارملی جو لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں، میں ڈیلی تقریباً اسی کی ویڈیو بنا دیتا ہوں، لیکن جو اسپیشلی آپ ریکویسٹ کریں گے اس کی بھی انشاءاللہ تعالی ضرور بناؤں گا، ضرور آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہنوں بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 1000 سبسکرائبر جو ہو گئے ہیں، وہ آپ لوگوں کی بہت ہی تعاون کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ۔ اور جن بہنوں یا جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوٹیفیکیشن بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں مل سکے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جناب آپ جب ویڈیو کو، جن لوگوں کو آپ ویسے ہی بتا دیا کریں، بعض لوگوں کو جن لوگوں کے پاس سیٹ وغیرہ نہیں ہوتے یا کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہوتے، جو لوگ بیچارے جو ہیں وہ نہیں حکیموں کی فیس افورڈ کر سکتے یا ڈاکٹروں کی فیس افورڈ کر سکتے، تو آپ لوگوں کو برائے مہربانی بتایا کریں تاکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے، تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے آسان ترین نسخہ جات سے مستفید ہو سکیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کا تعلق ہے، اس کا نام ہے برس پھل بیری۔ عام لفظوں میں پھل بیری کہتے ہیں، میڈیکل نام جو ہے وہاں کے حکمت کی روح سے برس کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی انسان کے جسم کے کسی حصے پر سفید رنگ کے داغ دھبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سفید داغ بتدریج بڑھتے رہتے ہیں اور اکثر اوقات پورے بدن پر پھیل جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کی جلد چتکبری ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مرض ہے جسے طب میں برس یا پھل بہری کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ذہنی یا نفسیاتی طور پر وہ اسے بے حد محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم بدرنگ ہو جاتا ہے، اور جب لوگ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ذہنی کوفت محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ یعنی برس کے مریض کو جسمانی نہیں، روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد یا مچھلی کھانے سے پہلے دودھ پینے سے حد صورت پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ کے ساتھ باتی، دیر ہضم اور کھٹی چیزیں استعمال کرنے سے ہمیشہ معدہ اور فساد خون کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی جانور مثلا کتے، بلی، چوہے کا جھوٹا کھانا اور کڑھائی کے بغیر برتن میں پکی ہوئی غذائیں کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ برس کے مریض کا علاج شروع میں، جب مرض زیادہ نہ ہو تو تقریباً 6 مہینے تک ہو سکتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر اندر 6 مہینے تک اس کا علاج جو ہے وہ تو 100% انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ البتہ 6 ماہ کے بعد اس کا علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ضدی مرض ہے، اس میں مریض کو بہت حوصلے سے علاج کروانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ضدی مرض سے شفا کا ٹوٹل دار و مدار اللہ پاک کی ذات پاک تو رضا تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا کے ساتھ ساتھ مریض کی پابندی پر منحصر ہے۔ اگر تو مریض پابند ہے دوا کھانے کا، ریگولر 2 ماہ 3 ماہ تک دوائی کھانے کا پابند رہ جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے ضرور شفا دیں گے۔ لیکن اگر مریض آج کھائی 2 دن نہ کھائی، 3 دن کھائی، 4 دن نہ کھائی، اس طرح بہت مشکل ہے۔ یہ مرض یہ انتہائی ضدی مرض ہے۔ اگر مرض 6 ماہ کے اندر ہو تو درج ذیل دوا کم از کم 40 روز بلا ناغہ استعمال کرنے سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر یہ مرض پرانا ہو تو تقریباً 90 یوم استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مرض دور ہو جائے گا۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ جو ہے اور ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر۔ اگر تو پیشنٹ جو ہے اس کو دل لگا کے فل اس کو پین لے کے، اس کو جس طرح کھانا ضروری ہے اس طرح دوائی کھانا بھی ضروری سمجھ لینا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور شفا مل جائے گی۔
لیکن اگر پیشنٹ اس کو چھوڑ دے گا دوائی کو 1 دن یا 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، مطلب گیپ آ جائے گا، تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا پھر اس کے لیے۔ چلتے ہیں جی آج کے نسخے کی طرف۔ نسخے میں ہے جی انتہائی آسان اور سستا ترین نسخہ ہے، لیکن بہت ہی کارآمد، بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تخم کاہو 4 گرام، تخم کاسنی 4 گرام، تخم خیارین 4 گرام، تخم خرفہ 4 گرام اور دھنیا خشک 4 گرام۔ یہ 5 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ ان کا طریقہ استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح باریک پیس کر چھان لیں اور چھان کر سفوف تیار کر لیں۔ سفوف تیار کرنے کے بعد کسی صاف برتن میں اس کو رکھ لیں۔ اس میں 20 گرام مصری اب لیں، اس کو بھی پسوا لیں۔ پسوا کر اس کے ساتھ اس طرح مکس کریں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مصری سے الگ نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیجیے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس پانی میں اچھی طرح مکس کر کے پئیں۔ مطلب جس طرح کی شربت کو کس طریقے سے مکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو مکس کر کے اچھی طرح پئیں۔ 40 یوم کے بعد، جب یہ 40 یوم اس کو آپ لگاتار ہو جائیں گے، 40 یوم کے بعد ٹھنڈائی، مطلب خشخاش وغیرہ کی اور بادام وغیرہ کی جو خشخاش جو ٹھنڈائی ہوتی ہے، جو ہم عام روٹین میں گھر میں بناتے ہیں، گرمیوں کا تحفہ، ٹھنڈائی روزانہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ۔ اگر تو سردی کا موسم ہے یا مطلب نارمل سا موسم ہے تو 1 دفعہ کر لیں، اگر تھوڑی سی گرمی کا موسم ہے اور طبیعت بھی چاہ رہی ہے تو کائنڈلی اس کو 2 مرتبہ ضرور کر لیجیے گا۔ اور یہ ٹھنڈائی مکمل صحت یابی تک پیتے رہیں، مطلب 40 یوم تو آپ نے اس کی دوا کا جو ٹائم ہے وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ 40 یوم کے بعد پھر ایک نئی دوا شروع کر دینی ہے کہ آپ نے مطلب ڈیلی کے 7 یا 8 یا 10 بادام لے کر، تھوڑی سی خشخاش لے کر، خشخاش کو رات پانی میں بھگو کے رکھ دینا آپ نے، اور صبح جو ہے اس کو خشخاش کو اچھے طریقے سے نماز کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد اس کے اندر رگڑائی کریں بادام وغیرہ کی بھی، اور اس کو بہترین قسم کا بنا کے آپ یہ استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ دن میں 2 مرتبہ ہی استعمال کریں۔ یہ ٹھنڈائی مکمل صحت یابی تک پیتے رہیں، یقیناً 2 ماہ کے بعد برس کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ مطلب 40 یوم، 1.5 ماہ تو یہ ہو گیا، اور ٹوٹلی 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو پھل بہری اس کا نام نشان مٹ جائے گا، اور جلد کی رنگت قدرتی رنگت میں بدل جائے گی، جس طرح کی آپ کی پہلی رنگت تھی انشاءاللہ العزیز ویسی آ جائے گی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اور گائیڈ لائن دیتا چلوں کہ جن لوگوں کو 6 مہینے کے بعد ہوئے ہیں ان کا میں نے بتایا کہ وہ 90 یوم، تو وہ 90 یوم دوا استعمال کریں گے۔ 90 یوم دوا استعمال کرنے کے بعد پھر ٹھنڈائی کا کام شروع کریں گے۔ 90 یوم دوا استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر ٹھنڈائی شروع کریں گے، ٹھنڈائی 1 مہینہ جاری رکھیں گے، اور 1-1.5 مہینے تک وہ جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ تو لازمی ہر صورت میں پھل بہری کا نام نشان مٹ جائے گا۔ فرینڈز، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ پیشنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تو 100% شامل ہے، یہ پیشنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، پیشنٹ اتنا عرصہ وہ پین لے گا کہ نہیں لے گا۔ اگر تو پیشنٹ پین لے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہر صورت میں آپ کو شفا مل جائے گی، لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اپنا کیسے کہتے ہیں، جلد کی رنگت کوئی رنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ اچھا، پرہیز کی طرف آ جائیں۔ پرہیز کے میں ہے جی علاج کے دوران گرم مسالہ جات، مرچ مسالے، فاسٹ فوڈ ٹائپ، سبز ترکاریوں، پھلوں بھی ترش میوے والا جو پھلے ہیں، مطلب وہ جس طرح سیب ہیں وہ کھٹے بھی ہوتے ہیں، کینو ہے وہ بھی تھوڑا سا کھٹا بھی ہوتا ہے، ترش ذائقہ ہوتا ہے، اس ٹائپ میں گول گپے، دہی پلے اور اس ٹائپ کی جو مسالہ جات والی چیزیں ہیں جو روڈ پہ یا عام بکری ہوتی ہیں، تو کائنڈلی اس سے پرہیز کریں۔ گندم کی روٹی جو ہم عام گھر میں پکاتے ہیں، اور ماش کی دال زیادہ کھائیں، اس کے اندر ماش کی دال کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ بکرے کے گوشت کا شوربہ استعمال کرنا ہے، گوشت نہیں شوربہ، اس کے پائے بنا کے استعمال کریں، وہ بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور شوربے کے اندر پیاز، لہسن اور ہلدی ڈال کر پکا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو پیاز، لہسن اور ہلدی ڈال کر اس کو پکائیں، ورنہ اس کا شوربہ بنا کے وہ پئیں۔ جو صاحب آزمائیں گے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں، یا مشورے کے حصول کے لیے، یا تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے۔
اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک جیز کا ہے، دوسرا زونگ کا ہے. اور برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ رات 9 سے 10 بجے تک کال کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے. آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.